جی ایچ ایم سی کے مالیاتی سال 2022-23 کے سالانہ بجٹ 6150 کروڑ روپے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ جی ایچ ایم سی نے گزشتہ سال کے بجٹ 5600 کروڑ روپے کے برخلاف موجودہ بجٹ میں 550 کروڑ روپے کا اضافہ کیا ہے۔ سال 2021-22 کے لیے نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ میں 6300 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور آر بی ای کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ 6150 کروڑ روپے کے بجٹ کے من جملہ اصل مصارف سینیٹیشن، روڈ انفراسٹرکچر، سرسبزی و شادابی، روشنی اور ترقیاتی کاموں کے لیے 3350 کروڑ روپے اور ریونیو کی آمدنی 3434 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سال 2022-23 میں جی ایچ ایم سی جائیداد ٹیکس کے ذریعے 1700 کروڑ روپے، ٹاؤن پلاننگ شعبہ بشمول عمارتوں کے اجازت ناموں کے ذریعے 1200 کروڑ روپے اور ٹریڈ لائسنس فیس کے ذریعے 63 کروڑ روپے کی آمدنی کی توقع کر رہی ہے۔ ایپا سوسائٹی میں واقع کے این آر کنسٹرکشن لمیٹڈ کمپنی میں آئی ٹی کی تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ٹیکس کی رقم کی عدم ادائیگی پر عہدیداروں نے یہ تلاشی لی۔ آڈیٹنگ دستاویزات کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ یہ کمپنی مختلف مقامات پر اہم پروجیکٹس کا کام کر رہی ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے اویسی اسکول آف ایکسیلنس برانچ عشرت محل مغل پورہ میں جاری فری کوچنگ اور ٹیوشن کیمپ کے طلباء سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ قائد مجلس نے طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے کئی اہم مشورے دیے۔ انہوں نے طلباء کو کامیابی کی بھی تلقین کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آج شادی مبارک کے 178 استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی مالیت 1.78 کروڑ روپے ہے۔ یہ چیکس شیخ پیٹ منڈل کے تحت شادی مبارک اسکیم کے استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نانل نگر کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، ٹولی چوکی کے کارپوریٹر ہارون فرحان، گولکنڈہ کارپوریٹر بدر الدین اور دوسرے موجود تھے۔ ریاستی وزیر سمکیات سرینیواس یادو نے ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے ماہی گیروں کے جے اے سی کے اجلاس میں شرکت کی جو ایم سی آر ایچ آر ڈی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ حکومت ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کانگریس کی طلبہ تنظیم این ایس یو آئی نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کی، تاہم پولیس نے این ایس یو آئی کے اس پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے گھیراؤ کے لیے کمیشن کے دفتر سے متصل کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں این ایس یو آئی کے سینکڑوں کارکن جمع ہو گئے تھے، جس کے پیش نظر پولیس کی بھاری جمعیت گاندھی بھون پہنچ گئی اور این ایس یو آئی کے کارکنوں کو گاندھی بھون سے باہر نکلنے نہیں دیا، جس کے سبب کافی دیر تک کشیدگی دیکھی گئی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے ملازمین کو نئے صدر نشین کا بے چینی سے انتظار ہے۔ وقف بورڈ سے زیر تکمیل مسائل کے لیے متولیوں اور کمیٹیوں کی جانب سے نئے صدر نشین کے انتظار کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ملازمین کو نئے صدر نشین کا آخر بے چینی سے کیوں انتظار ہے؟ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ ملازمین 16 دن گزرنے کے باوجود فروری کی تنخواہ سے محروم ہیں۔ عام طور پر ہر مہینے کی پہلی یا دوسری تاریخ کو وقف بورڈ ملازمین کی تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جاتی ہیں، لیکن اس مرتبہ 16 دن گزر گئے لیکن اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کروائی۔ ملازمین کو یقین تھا کہ ارکان کے الیکشن کے فوری بعد حکومت نامزد ارکان اور صدر نشین کا تقرر کرے گی، لیکن ان کو مایوسی ہوئی۔ حکومت کی جانب سے صدر نشین اور نامزد ارکان کے ناموں کو خطیت دینے میں تاخیر کا خمیازہ بورڈ کے 300 ملازمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ملازمین 2 ہفتوں سے زائد وقت تک تنخواہوں سے محروم رہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے زیر التواء ٹریفک چالانات میں دی گئی رعایت سے حکومت کے خزانے میں بھاری رقم جمع ہوئی ہے۔ چالانات کی ادائیگی کے لیے اعلان کردہ رعایتوں پر موٹر سائیکل سواروں کی طرف سے خاص طور پر رد عمل مل رہا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں ریاست بھر میں 1.30 کروڑ
چالانات ادا ہوئے ہیں، اس سے 130 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ حیدرآباد، سیبر آباد اور رچاکنڈا کمشنریٹ سے 80% ٹریفک چالانات ادا کر دیے گئے ہیں۔ سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ اب تک 500 کروڑ روپے کے چالانات پر رعایت دینے کے بعد 130 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیر التوا ٹریفک چالان کے ذریعے 300 کروڑ روپے جمع ہونے کا امکان ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو رعایت کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستی وقف بورڈ نے مقبرہ عبدالحق بوٹ کلب سکندرآباد کو راست اپنے مینجمنٹ میں لے لیا ہے۔ نواب سید عبدالحق کے پڑپوتے سید بیراج نواب نے دعویٰ کیا کہ سابقہ متولی کو برخواست کرتے ہوئے بورڈ نے مقبرے کو راست اپنے مینجمنٹ میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الزامات کی انکوائری کے بعد رپورٹ کی بنیاد پر متولی کو ہٹایا گیا ہے۔ آزاد انجینئرنگ کالج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہوا بازی کے پرزوں کی پہلی کھیپ عالمی ایرو اسپیس کمپنی بوئنگ کو فراہم کی ہے۔ یہ پرزے بوئنگ کے ساتھ ہوا بازی کے پرزوں اور اجزاء کی تیاری کے ساتھ ساتھ سربراہی کے معاہدے کے طور پر فراہم کیے گئے ہیں۔ آزاد کالج نے جولائی 2021 میں اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ پرزے کئی بوئنگ ہوائی جہازوں میں استعمال کیے جائیں گے۔ آزاد انجینئرنگ کالج کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر راکیش چوپدار نے کہا کہ یہ تلنگانہ اور ہندوستان کے لیے ایک اہم موقع ہے، کیونکہ یہاں پر تیار کیے جانے والے پرزے اب عالمی سطح پر کئی بوئنگ طیاروں میں استعمال کیے جائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے مختلف اضلاع میں آج اور کل گرمی کی شدید لہر کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلٹن میں کہا کہ جن اضلاع میں شدید گرمی کا امکان ہے ان میں عادل آباد، کومرم بھیم آصف آباد، منشریال، نرمل، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگ، بھدرادری کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب نگر، ورنگل رورل اور ورنگل اربن کے ساتھ ساتھ ناگر کرنول شامل ہیں، جبکہ 18 مارچ کو جن اضلاع میں کہیں کہیں گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ان میں عادل آباد، کومرم بھیم آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر اور پیدا پلی شامل ہیں۔ کانگریس کے G23 قائدین کا ایک اجلاس سینئر پارٹی لیڈر غلام نبی آزاد کی قیامگاہ پر ہوا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا جب پارٹی میں حالیہ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جن قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی ان میں کپل سبل، ششی تھرور، آنند شرما، منیش تیواری، بھوپندر ہڈا، اکھلیش پرساد سنگھ، پرتھوی راج چوہان، بی جے کورین، منی شنکر ایّر، کلدیپ شرما اور راج ببر شامل ہیں۔ پہلے یہ اجلاس کپل سبل کی قیامگاہ پر منعقد کیا گیا تھا، لیکن گاندھی خاندان پر ان کی شدید تنقید کے بعد بعض لوگوں کے اصرار پر مقام کو تبدیل کیا گیا۔ کپل سبل نے حال ہی میں مطالبہ کیا تھا کہ گاندھی خاندان کے ارکان کو پارٹی کی قیادت چھوڑ دینی چاہیے اور کسی دوسرے لیڈر کو موقع دینا چاہیے۔ اس بیان کے لیے کانگریس کے کئی قائدین نے کپل سبل پر تنقید کی تھی۔ حال ہی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں شکست کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں کل شب ہوئے زبردست زلزلے میں 2 افراد ہلاک اور 92 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق 7.4 شدت کے زلزلے نے میاگی اور فوکوشیما سمیت 7 صوبوں کو متاثر کیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 تک ان صوبوں میں زلزلے سے 92 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ملک کے شمال مشرقی اور مشرقی علاقوں بالخصوص میاگی اور فوکوشیما کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جہاں 6 سے زیادہ شدت کے جھٹکے درج کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے مقامی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے کے قریب محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز 37.7 ڈگری شمالی عرض بلد اور 141.4 مشرقی طول بلد میں 60 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ اور وزیر سول سپلائز جی کملاکر نے کریم نگر لوور منیرو برج پر ریور فرنٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ کام 410 کروڑ روپے کے مصارف سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے دورے کے سلسلے میں کریم نگر میں پارٹی کارکنوں میں کافی جوش دیکھا گیا۔
शहर की तमाम सड़कों पर केटीआर के फ्लेक्सी लगाए गए थे। कांग्रेस और सीपीआई के कारकुनों ने केटी रामाराव के खिलाफ मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मुजाहरे की कोशिश को नाकाम बना दिया। वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने सिद्दीपेट में भरोसा सेंट्रल की इमारत का संग बुनियाद रखा। गौरव पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने कारपोरेट इदारों की समाजी जिम्मेदारी के तहत इसकी तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया था। हरीश राव ने बताया कि रूरल पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में ही एक सखी सेंटर और ओल्ड एज होम तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भरोसा सेंटर मजलूम खवातीन की बेहतर से बेहतर मदद कर रहा है। कमिश्नर पुलिस एन सविता, म्यूनसिपल चेयरमैन के मंजूला और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर खबरें महबूब सत्यवती राठौर ने जिले मलकाजगिरी मिर्चल के सोमावरम में गिरिजन लड़कियों के हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी और दूसरे मकामी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती असम्बली के बजट सेशन में बीजेपी अरकान की मअतली के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक जबरदस्त एहतजाज किया और धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी के असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि TRS के दौर में रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बजट सेशन के आगाज पर गवर्नर के खुतबे जैसी रिवायत को भी खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि असम्बली में बीजेपी के अरकान की मअतली पर कांग्रेस की खामोशी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और TRS मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी को इख्तियार मिल जाए तो वो TRS कायदीन के घरों के ऊपर बुलडोजर चला देगी। मलकपेट के मस्जिद असम्बली अहमद बलाला ने अल-फलाह मस्जिद लैन खदीम मलकपेट में बॉक्स ड्रेन की तनसीब के काम का मायना किया। उन्होंने मकामी अवाम को यकीन दिलाया कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। गवर्नमेंट व्हिप मलका सुमन और रुकन खानसाज कौंसल ई मल्लेशम ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर बीजेपी कायदीन की तकारीर पर शदीद तनकीद की। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले पर ऐवान के बाहर वावेला मचाना भी गैर दस्तूरी अमल है और इससे असम्बली की तौहीन होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में जमहूरियत की दुहाई दे रही है, लेकिन उसकी इमा पर राज्यसभा से गुज़श्ता साल 12 अरकान को ऐवान से पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। TRS के कायदीन ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में जिस किस्म की सियासत कर रही है वो जुनूब बिलखुसूस तेलंगाना में चलने वाली नहीं है। साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YS शर्मिला ने जिले यादाद्री भुवनगिर के बोधान पोचमपल्ली मंडल में पदयात्रा की। उन्होंने हैंडलूम सनत से वाबस्ता अफराद के मसाइल को हुकूमत से हल करने का मुतालबा किया। शर्मिला जो तेलंगाना YSR कांग्रेस की सदर भी हैं, गुज़श्ता 28 दिन से रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रही हैं। CBI ने हैदराबाद के मशहूर मीना ज्वेलर्स के मालिक उमेश जटवानी, 2 डायरेक्टरों हेमा उमेश जटवानी और करण उमेश जटवानी के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने का मुकदमा दर्ज किया है। SBI काचुगड़ा के डिप्टी जनरल मैनेजर V शास्त्री ने बताया कि इन तीनों ने, जिनका ओवरसीज ब्रांच में खाता था, फंड्स को इधर उधर करते हुए बैंक को धोखा दिया है। जर्मनी में ज़ेर तालीम तेलंगाना का एक 27 साल नौजवान अमर सिंह एक हादसे में फौत हो गया। अमर सिंह का ताल्लुक जिले नागर कर्नूल के अचमपेट से था और वो आला तालीम हासिल करने के लिए चंद बरस कबल ही जर्मनी गया था। अमर सिंह का खानदान इस हादसे पर सख्ते में है। उन्होंने बताया कि यह हादसा 13 मार्च को पेश आया। अचमपेट के TRS रुकन असम्बली जी बालराजू ने अमर सिंह की रिहाइशगाह पहुंचकर अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मेलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 8वीं जमात का एक तालिब इल्म जो तेज रफ्तारी के साथ एक्टिवा बाइक चला रहा था, हादसे का शिकार हो गया। हादसा इस कदर भयानक था कि लड़के की बरसरे मौका मौत हो गई। इंस्पेक्टर नरसिम्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कम उम्र लड़कों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने को खतरनाक बताया और यह हादसा भी वालिदैन की गैर जिम्मेदारी का सबूत है। संजीव रेड्डी नगर पुलिस ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में JSMC सर्कल 7 का हेल्थ असिस्टेंट ऑफिसर एजाज कासिम भी शामिल है। बताया जाता है कि गिरोह बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के ख्वाहिशमंदों से फीस 1000 तक 1500 रुपये लेकर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का वादा करते थे और फिर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर हेल्थ की जाली दस्तखत से सर्टिफिकेट जारी करते थे। दीगर मुलज़िमीन में JSMC ऑफिस खैरताबाद का डाटा एंट्री ऑपरेटर A सतीश, मोहम्मद रसूल, सैयद हुसैन इकबाल, आरिफ अहमद भी शामिल हैं। फरूनगर पुलिस ने एक जालिम बाप के खिलाफ अजियत रसानी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बताया जाता है कि डॉक्टर्स कॉलोनी फरूनगर में रहने वाला वकील संतोष कुमार अपनी बीवी से 4 साल कबल
علیحدہ ہو گیا تھا اور اسے 10 سال کا لڑکا تھا حاصل کر لی اور 4 ماہ سے وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران لڑکے نے شکایت کی کہ اسے جسمانی اذیت دی جا رہی ہے۔ لڑکے کی ماں نے پولیس سے شکایت کی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی برقرار رکھنے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلمانوں کے کرناٹک بند پر ملا جلا رد عمل دیکھا گیا۔ بنگلور میں چند ایک دکانات بند رہے۔ مسلم علماء کی اپیل پر منائے گئے بند سے کانگریس نے خود کو دور رکھا۔ کانگریس کے ایک مسلم لیڈر نے کہا کہ انہوں نے مسلم علماء سے بات چیت کرتے ہوئے حجاب کے معاملے میں قانونی لڑائی لڑنے پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کردہ درخواستوں کی ہولی کے بعد سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس این وی رمنا نے سنجے ہیگڑے کی درخواست پر یہ بات کہی۔ ہیگڑے چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ عاجلانہ طور پر اس مقدمے کی سماعت کرے۔ سپریم کورٹ 3 دن کی ہولی تعطیلات کے بعد 21 مارچ کو کھلے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2539 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس سے 4 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ کل بدھ کو 7,13,333 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے بعد اب تک ٹیسٹ کرنے والوں کی جملہ تعداد 78 کروڑ 12 لاکھ ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ 12 اور 14 سال کی عمر کے بچوں کو ٹیکہ اندازی کی مہم کا جو کل سے آغاز ہوا ہے، کل ایک دن میں 3 لاکھ بچوں کو کووڈ-19 ویکسین کے ٹیکے دیے گئے۔